أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ والضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے انگنت لاتعداد ریت کے ذرات، پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو۔ امام الحرمین، سید الثقلین، امام اعظم، سید ولد آدم، فخر رسول، سید کل، آمنہ کے لال، کل کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑ رحمتیں ہوں۔
حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا، آج ہم مسلمان ہیں، اللہ سب کی مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب الاحترام پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک برکتوں سعادتوں کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج غالباً 10واں روزہ ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم آخری روزہ رکھ رہے ہوں گے اور آخری جمعہ پڑھ رہے ہوں گے، اور اللہ کے اس مہمان کو اپنی عبادات کے ساتھ، اپنے معاملات کی بہتری کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو الوداع کر رہے ہوں گے۔ یہ انتہائی مختصر سا دورانیہ ہے۔ وقت ویسے بھی بڑا تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور جو ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ وقت اسی رفتار سے اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو ہمیں ان لمحات کی، ان شب و روز کی، ان لیل و نہار کی قدر کرنی چاہیے۔ ایام معدودات، رب نے فرمایا ہے کہ یہ گنے ہوئے چند مختصر سے دن ہیں جو میں نے تمہاری بخشش کے لیے تمہیں عطا کیے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو 11 مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی گزار دیتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا منشا، اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ ہے، رب چاہتے یہ ہیں کہ یہ بندے، یہ میرا تخلیق کیا ہوا شاہکار کسی نہ کسی طریقے سے جنت کا مہمان بن جائے۔ آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، پورے دین کا مطالعہ کریں، اس کی اگر آخر پہ آپ کو ایک بات کی سمجھ اگر آئے گی، وہ یہی سمجھ آئے گی کہ رب یہ چاہتے ہیں کہ انسان جنتی بن جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ بنی نوع انسان جہنم سے بچ کر جنت کے مہمان بن جائے۔ انبیاء کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام سے چلا، جناب محمد کریم علیہ السلام تک پہنچا۔ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحیفے نازل ہوئے، وحیوں کا سلسلہ جاری رہا، پیغمبر آتے رہے، رسول آ کے اللہ کا پیغام لوگوں تک سناتے رہے۔ ان ساری سٹرگلز کا، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، کائنات کا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے، تخلیق کیے ہوئے انسان، یہ عظیم مخلوق دنیا میں بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے، سرخروئی کے ساتھ رہے، اور یہاں اس دنیا سے آئے تو میں اس کے لیے جنت میں میزبانی کروں۔ کوئی اللہ کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا مطالبہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں تو یہ میرے لیے ہے، آپ یہ کریں تو اس سے میری شان میں اضافہ ہوگا، آپ یہ کریں تو اس سے میری سلطنت میں اضافہ ہوگا، میں رب تمہارے ان اعمال سے کوئی بڑا ہو جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے، اس کے جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، اس کے اقوال افعال جو بھی دنیا میں انسان کرتا ہے، سزا یا جزا کے طور پر فائدہ یا نقصان اسی کو ہونا ہے۔ ساری کائنات جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات باقی رہے گی، سارے جن، سارے انسان اگر کائنات کے رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جائیں تو رب کی خدائی میں، رب کی طاقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری مخلوقات اگر رب کی بغاوت پہ آ جائے، کفر کرے، تو اللہ کی سلطنت میں، اللہ کی خدائی اور اس کی شان میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا آپ سمندر کے اندر انگلی ڈال کے باہر نکالیں تو جتنا پانی اس کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے،
ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم مساجد مدارس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، اور پھر 2-4 دن ہمارا سینہ چوڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا مارکا کیا ہے اور ہم نے کتنا رب پہ احسان کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، اور قرض جس کو دیتے ہیں اس کو مالک نہیں بناتے۔ یہ قرض ہے، میں اس کو بہترین بنا کر اس کی پرورش کروں گا، اس کی گروتھ کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا، اور جب تمہارے پاس ایک ایک نیکی کی تمہیں ضرورت ہوگی اور یہ پہاڑوں جتنی بڑی نیکیاں بنا کے تمہیں دے دوں۔ دنیا کائنات میں ہم محبت کی، ہم احساس کی، اور ہم ان چیزوں کی جب مثال دیتے ہیں تو ماں کو لاتے ہیں کہ ماں سے بڑا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں سے بڑا محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس دن ایک نیکی کی ضرورت شاید ہوگی اور یہ ماں بھی انکار کر دے گی بیٹے کو کہ نہیں بیٹا آج کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت یہ کائنات کا رب تمہارا ایک ایک پیسہ، تمہارا ایک ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا پہاڑوں جتنی بڑی نیکیاں بنا کر تمہیں تھما دیا جائے گا۔ اتنا بڑا رب، اتنی بڑی اس کی عظمت، اتنے بڑے احسانات اس امت پر، انسانیت پر، اس کے باوجود بھی ہم ٹس سے مس نہ ہو، ہماری زندگی ویسے کی ویسے گزرتی جائے اور پھر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا دراصل اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ اس فلسفے کو سمجھیے، نماز پڑھ کر ہم اللہ پر احسان نہیں کرتے، یا مسجد میں آ کر مولوی صاحب پہ احسان نہیں کرتے، ہم صدقہ خیرات کر کے یتیموں، مسکینوں اور غریبوں پر احسان نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اس لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور دنیا آخرت کی سرخروئی اور دنیا آخرت کی کامیابی ہمارا ہی مقدر بننی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسول اس کائنات میں تشریف لائے، کتابیں آئیں، پیغامات اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچائے گئے، ان کا محاصل، ان کا خلاصہ اور سمری آپ دیکھیں۔ جن جن لوگوں نے اللہ کے اس پیغام کو قبول کیا، رب کی اس دعوت کو تسلیم کیا، اللہ کے نبیوں کے پیچھے چلے، ان کی اطاعت و فرما برداری میں شب و روز گزارے، کائنات کے رب نے ان کو رہتی دنیا تک سرخرو کیا ہے۔ ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جناب حابیل علیہ السلام نے، ان کے بیٹے حابیل نے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا کچھ قربانی دیا تھا، صدقہ خیرات کیا تھا۔ قرآن مجید سورہ المائدہ میں وہ آج بھی محفوظ ہے کہ میرے اس پہلے بندے کے بیٹے نے میرے راستے میں دیا تھا۔ اللہ اتنا بڑا قدردان ہے۔ اللہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، فرشتے مقرر ہیں، ہر چیز کا حساب کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے روز یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اور اس سارے سلسلے کا دوسرا اسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں، اس سکے کا دوسرا رخ ہم دیکھتے ہیں، تو جس نے بھی بغاوت کی ہے، جس نے بھی حکم عدولی کی ہے، جس نے بھی نافرمانی کی ہے، اطاعت گزاری سے جو پیچھے ہٹا ہے، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو نشانہ عبرت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ان باتوں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں گے اس کا فائدہ الٹیمیٹ ہمیں ہی ہونا ہے، آخر کار اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے۔ کسی کا فائدہ قبر میں ہو رہا ہوگا، کسی کا فائدہ حشر میں ہو رہا ہوگا، پل صراط پہ ہو رہا ہوگا، کسی کا فائدہ ہمیں جنت میں بلند و بالا محل مل رہے ہوں گے، اور پھر وہاں انسان خواہش کرے گا چند نیکیاں اور کر لیتے، جو اوپر ہیں ان کے ساتھ چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس جو ہے، چند اعمال اور کر لیتے تو آج وہاں پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کا فائدہ ہمیں ہونا ہے، کسی پر کوئی ہمارا جو ہے نا وہ نہیں ہے، احسان نہیں ہے۔
ساری چیزیں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اس کے باوجود ہم نہیں کرتے، نہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ہم رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ہم کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی غداری، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فریب ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ قبر میں یاد آئے گا کہ یہ جو وقت میں نے فضول میں گزارا ہے، جو وقت میں نے لاپرواہی اور سستی میں گزارا ہے، کاش یہ اللہ کے ذکر میں گزارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز لوگ ندامت کے آنسو اپنی آنکھوں سے نکالیں گے اور خواہش کریں گے، یہ آرزو کریں گے، پچھتائیں گے کہ وہ لمحہ، وہ مجلس، وہ محفل جو ہم 4 5 لوگ 10 12 لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے تھے اور اس میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، اس بات پہ وہ پچھتائیں گے۔ ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے، ہماری محفلیں، ہماری بیٹھکیں اور ہمارے ڈرائنگ رومز کہکوں کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ، اللہ ہر ایک کے چہرے پر یہ مسکراہٹیں رکھے، لیکن اس میں ہم نے اللہ کو بھی تو یاد کرنا ہے۔ کہیں یہ مسکراہٹیں، کہیں یہ کہہ کے ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں کل قیامت کے روز پچھتاوے کا سبب نہ بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھلائی ہے، بڑی پیاری۔ آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ظاہر بات ہے انسان ہے، دنیا دار ہے، سارے معاملات کو اس نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں لغو بھی ہو جاتی ہیں، فضول بھی ہو جاتی ہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ مجلس برخاست کرنے کی دعا ہے، آپ سب بھائیوں سے دعا درخواست کروں گا کہ اس کو یاد کریں۔ 2 آدمی بیٹھے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہیں، آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اٹھنے لگے ہیں، یہ دعا پڑھ لیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں کائنات کا رب جو بھی اس مجلس میں لغویات ہوئی ہوں گی، فضولیات ہوئی ہوں گی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے چند کلمات زبان سے، منہ سے نکلے ہوں گے، کائنات کا رب سب کو معاف کر دے گا، ہر چیز کو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ مجلس جو خالصتاً آپ کی دنیا داری کا معاملہ تھا، اس لیے آپ بیٹھے تھے، اللہ اس کو بھی عبادت کی منزل جو ہے نا وہ منزل بنا دے گا، عبادت کی محفل بنا دے گا۔ وہ ایسی ہے جیسے آپ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ سب سے ہم نکما کام جسے سمجھتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت بھی ہے، قضائے حاجت کر لگی ہم بیٹھتے ہیں، ہم اس میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، بولنے تک سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ اللہ کائنات کا رب اس بندے پہ لعنتیں برساتا ہے، فرشتوں کی اس بندے پہ لعنتیں ہوتی ہیں جو قضائے حاجت کے وقت بولتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں کی عادت ہے نا، کال سنتے سنتے واش روم میں چلے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، بھائی اتنا ہی تو مصروف آدمی ہے کہ تجھے اس کال کے سننے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، فرصت کے لمحات تیرے پاس اتنے نہیں ہیں کہ تو 2-4 منٹ سکون کے ساتھ قضائے حاجت ہی کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات علیہ السلام نے دعا سکھلائی، غفران، ایک ہی جملہ ہے، غفرانکا، غفرانکا، اے کائنات کے رب، تیرے ذکر سے، تیری یاد سے چند لمحات غافل گزر گئے ہیں، اے کائنات کے رب میں بندہ مومن تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ چند لمحات جس میں میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا، کائنات کا رب اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ، اس سے بڑا اور کیا ہوگا بھائی، اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کائنات کا رب یہ چاہتا ہے کہ میں آپ ساری انسانیت، سارے لوگ جنت کے مہمان بنیں، یہ بہانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
سارے لوگ ہی تقریباً جس کے اندر ایمان ہے، احساس ہے، کم از کم وہ جمعہ تو پڑھتا ہے، کم از کم نہیں ہونا چاہیے، بہرحال کم از کم جمعہ تو پڑھتے ہیں۔ جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا نا، تو کائنات کے رسول فرماتے ہیں جو 3 جمعہ مسلسل لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ کائنات کا رب اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ آپ میری خیر خواہی چاہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کی بڑی خیر خواہی کرتے ہوں گے، آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بڑے مخلص ہوں گے، خدا را جو عبادات سے دور ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، جو رسول اللہ سے دور ہیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی دنیا کے سارے معاملات میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تمہارے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، تمہارا دستے بازو ہوتا ہوں، تمہارا مددگار ہوتا ہوں، ہر موقع پہ تمہارا احساس کرتا ہوں۔ مجھے سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادات نہیں کرتا، رب کے گھر میں نہیں آتا، اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے ہے، کہیں تو جہنم میں نہ چلا جائے۔ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ میرا تو جگری یار ہو اور میرے بغیر، اور میں تیرے بغیر جنت میں چلا جاؤں؟ اس طرح کے احساسات ہونے چاہیے۔ جمعہ پڑھنے انسان آتا ہے، وہ پاک صاف ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ نہانے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھے کپڑے پہننے سے دین کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ خوشبو لگانے سے لوگ ہی کہیں گے نا کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ آج تو بڑے معطر محسوس ہو رہے ہو، بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صاف ستھرے ہو کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، آپ بابو بن کر آپ مسجد میں آتے ہو، کائنات کا رب تمہیں ہر قدم پہ اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 سال ایک آدمی مسلسل روزے رکھتا ہے، اور وہی آدمی 1 سال مسلسل تہجد پڑھتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادات ہیں کہ ایک روزے سے اللہ 70 سال کی مسافت سے انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو عبادت ہے، ساری عبادات ہیں، سب سے افضل عبادت اور رب کے قرب والی عبادت وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ 2 بڑی عبادات، تہجد اور روزہ، کائنات کے رسول فرماتے، رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جو انسان بابو بن کے مسجد میں آ جاتا ہے جمعے کے لیے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، صاف ستھرا ہو کر، پیدل چل کے آگے آ کر بیٹھ جاتا ہے، کائنات کا رب ہر قدم کے بدلے پہ، ہر سال 1 سال آدمی مسلسل جو روزے رکھتا ہے، 1 سال مسلسل جو آدمی تہجد پڑھتا ہے، ہر قدم کے بدلے ہر سال کا اللہ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! آپ پڑھیں، سوچیں، سنیں، حیران ہو جائیں آپ۔ اس کے باوجود بھی ہم جنت میں اپنا پلاٹ جو ہے نا اپنے نام الاٹ نہ کر سکے نا، تو ہم سے بڑا بدقسمت واقعی کوئی نہیں۔ کتنے قدم ہم چل کے آتے ہیں، کتنے قدم ہم چل کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اور 1 سال ایک روزے کا ثواب یہ کہ 70 سال کی مسافت انسان جہنم سے دور ہے۔ اور اس کا اجر یہ تو سب سے کم اجر ہے، یہ تو صرف بتانے کے لیے کہ یہ بڑا عظیم عمل ہے روزہ، باقی اس کا جو اللہ نے اجر دینا ہے وہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، نہ رسول اللہ کو بتایا، نہ فرشتوں کو بتایا۔ فرشتوں نے لکھنے کے لیے کہا ہوگا تو رب نے کہا ہوگا، یہ حدیث ہے نا کہ یہ عمل میرے لیے، یہ بھوک پیاس بندہ مومن میرے لیے برداشت کرتا ہے، تم اس کا اجر کیوں لکھو بھائی، میں اس کو خود دوں گا۔ اللہ، رب کی کتنی محبت ہے۔ 1 سال کے روزے، 1 سال کی تہجد کا ثواب، لیکن اس کے لیے شرط ہے نا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو درست کر لیں، آپ اپنی روٹین کو تبدیل کر لیں، اس کو درست کر لیں۔ جمعہ پڑھنے آنا ہی ہوتا ہے تو پہلے آ جائیں، آدھے گھنٹے کا ہمارا خطبہ ہوتا ہے، آپ پہلے ہی آ جائیں۔ اتنے بڑے اجر سے ہم اگر محروم ہو جائیں تو پھر بدقسمتی ہے، پہلے آ جائیں۔ امام کے قریب ہو کر بیٹھنا بھی شرط، پہلی صفوں میں آ کر بیٹھنا شرط،
خاموشی کے ساتھ بیٹھنا شرط ہے، اور باقی یہ چیزیں آپ شامل کریں، اتنا بڑا اجر کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر رمضان میں تو اس کا اجر اور بھی بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی 700 گنا تک اس کا اجر پہنچتا ہے۔ تو ایک سال کے روزے 700 سال کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے۔ جتنا خلوص ہوگا، جتنا گڑ پاواں گی اتنا میٹھا ہو جائے گا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ذہن اچھا ہوگا، رب کو راضی کرنے کا، اجر و ثواب کے حصول کا ذہن ہوگا، اللہ اس سے بھی بڑھ کر دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ اکبر۔ رب چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اسی لیے رمضان عطا کیا ہے، اسی لیے رمضان عطا کیا ہے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ اسی لیے عطا کیا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ یہ لوگ جنتی بن جائیں، اسی لیے رسول اللہ نے بد دعا کی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ بھی جائے تو پھر بھی وہ جنتی نہ بنا سکے اپنے آپ۔ رب کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، جبریل امین کی بھی لعنت ہے کہ اتنا بڑا موقع دے دیا گیا، اتنا بڑا موقع، اتنی بڑی آفر، لیکن پھر بھی اس کو ہم اویل نہ کریں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے فریم ورک میں لا کر ہم اپنے آپ کو اہل جنت میں اپنا نام نہ لکھوا سکیں تو یقیناً واقعی اللہ کی لعنت ہونی چاہیے، ایسے لوگ رسول اللہ کی لعنت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ اتنا ہی اپنے آپ کو پھنے کا سمجھتا ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے ماحول بنایا ہے، نیکیوں کا سیزن عطا کیا ہے، فرشتوں کو اللہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ اس کو بار بار صبح